کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع پھل کھانے پر آمادہ کیا تھا؟ عورتوں پر تنقید کرنے والے اور انہیں تمام فسادات اور مصائب کا ذمہ دار سمجھنے والے عام طور پر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ کیا اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات درست ہے؟ یہ نقطہ نظر کہ حضرت حوا یا عورت تمام نسل انسانی کی بدبختی اور بربادی کی ذمہ دار ہے، بلا شبہ یہ غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ لوگوں نے یہ نقطہ نظر تورات کی تبدیل کی ہوئی شکل جو آج کل ہے اس سے لیا ہے، جس پر یہود و نصارہ ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کے دانشور اور مفکرین لکھتے اور بولتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان بلا سوچے سمجھے ان کے راگ میں راگ ملاتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے جنت سے نکالے جانے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے سے متعلق آیتوں کو اکٹھا کرنے اور ان کے مطالعے سے یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع درخت کا پھل نہ کھانے کا حکم بیک وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو دیا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق دونوں ہی اس بات کے پابند تھے کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں فارغ وقت میں جو چاہو کھاؤ، مگر تم دونوں اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے والی حضرت حوا نہیں تھیں، بلکہ دونوں کو بہکانے اور جنت سے نکلوانے والا شیطان تھا۔ اس بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، مگر شیطان نے ان دونوں کو اسی درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے۔ سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ اعراف میں بھی ہے کہ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس وجہ سے منع کیا ہے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس واقعہ کا تذکرہ ہے، اور اس سورہ میں اللہ نے جو کہا ہے اس کے مطابق بہکنے اور گمراہ ہونے کی پہلی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ حضرت حوا پر، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی سرزنش اور تنبیہ کا سارا رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے، نہ کہ حوا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے
دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ اس آیت میں نافرمانی اور گمراہی واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس غرض کے تحت پیدا کیا، اور اس غرض کی وضاحت حضرت آدم کی تخلیق سے قبل ہی کر دی گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان عالم بالا میں ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے دوران ان کے جنت سے محروم ہو جانے کی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر ڈالنی چاہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قطع کلام کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل ہی سب کچھ طے کر دیا تھا، اور تمہیں تورات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ملے گا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت موسیٰ نے اس کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دینا چاہا، حضرت حوا کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تورات میں اس کا ذمہ دار حضرت حوا کو ٹھہرانا اس بات کا مظہر ہے کہ یہ تورات کا تحریف شدہ نسخہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا اور اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا جانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی طے کر رکھا تھا۔ اس لیے تقدیر کے مطابق ان باتوں کا وقوع پذیر ہونا طے شدہ تھا۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلطی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی یا حضرت حوا کی، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہونا تھا۔